السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم کیسے ہیں میم؟ الحمد للہ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو لاسٹ ٹائم ہمارا لیسن تھا کہ جو قواعد آپ کو دیے گئے تھے، ایک تو نون ساکن اور نون تنوین میں فرق تھا، اور دوسرا نون قطنی کا قاعدہ تھا، اور اظہار مطلق کا قاعدہ۔ یہ تین چیزیں آپ کو لیسن میں دی گئی تھی، اور یہ انشاءاللہ ہمارا آخری ٹاپک ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے جو مخارج ہیں حروف کے وہ شروع ہوں گے، ان کی تطبیق کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے کچھ دن ایسے بھی رکھنے ہیں جس میں ہم فل تطبیق کریں، جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے ہیں ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں مخارج کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آج ہم تلاوت نہیں کریں گے، جو ہے سب لوگ جو ہے ون بائی ون انشاءاللہ یہ تینوں قاعدے جو ہیں سناتے جائیں گے۔ جی نغمانی سسٹر۔ جی، نون ساکن اور نون تنوین میں فرق۔ نون ساکن لکھنے اور پڑھنے دونوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین لکھنے میں نہیں صرف پڑھنے میں آتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے نون ساکن اور اسم، فعل اور حرف تینوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے۔ نون ساکن لفظ کے درمیان اور آخر دونوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف لفظ کے آخر میں آتا ہے۔ اور نون ساکن وقفاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے، وقفاً یا ساکتاً وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اور نون قطنی کا قاعدہ جو ہے وہ 2 ساکن، ویسے مجھے یاد تو ہے لیکن اس کا مجھے سمجھ نہیں آئی میم، یہ تھوڑا سا سمجھا دیجیے گا۔ 2 ساکن اور 2 کلموں میں اس طرح سے جمع ہو کہ پہلا ساکن تنوین کا نون ہو اور دوسرا ساکن حمزہ وصلی کے بعد آنے والا تنوین کے نون کو نون کسرہ دے کر پڑھا جاتا ہے، جیسے خیر الوصیۃ۔ اور پھر اظہار مطلق جو ہے وہ ہے نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے کوئی حرف اگر اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں اظہار مطلق کا قاعدہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں صرف 4 اظہار مطلق کا قاعدہ جہاں پہ ہوتا ہے، ایک الدنیا، کنوان، سنوان اور بنیان۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا، نون قطنی بہت ایزی ہے، 2 کلمے ہوں گے، دونوں میں ساکن حروف آ رہے ہوگا۔ ایک تو پہلے جو کلمہ ہوگا اس کے آخر میں ساکن حرف آئے گا، اور دوسرے کلمے کے شروع میں ساکن حرف آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے نا، کامن سی بات ہے کہ ہم دونوں ساکن جمع ہو رہے ہیں، ایک کلمے کے آخر میں ساکن آ رہا ہے، ایک کلمے کے شروع میں ساکن آ رہا ہے، ہم کبھی بھی ان دونوں کلمات کو ملا کر نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا قاعدہ کیا ہے ملا کر پڑھنے کا؟ ایک چیز اس میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ پہلا جو کلمہ ہے نا اس کے آخر میں تنوین ہو، اور تنوین میں آپ نے پڑھا تھا کہ نون چھپا ہوتا ہے اور وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ جیسے یہ ورڈ ہے نا خیرن، اینڈ میں ہم نون پڑھ رہے ہیں خیرن، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن ہے۔ یہ نون ساکن آگے دیکھیے حمزہ وصل ہے، اس کے بعد جو لام ہے پہلا وہ بھی ساکن ہے۔ اب ہم اس نون کو اور لام کو آگے ملا کر نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ تنوین میں جو نون چھپا ہوا ہے اس کو ہم دیں گے کسرہ، باقی جو تنوین کا زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ ایک بچ جائے گی، خیرہ پڑھیں گے پھر۔ ٹھیک ہے، ایک حرکت بچ جائے گی پھر، چاہے وہ زیر ہے، پیش ہے، زبر ہے، کوئی کچھ بھی ہے تو ایک بچ جائے گی، ایک نون کو ہم دے دیں گے، وہ زیر دیں گے۔ ٹھیک ہے، خیرہ نی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نون کے نیچے جو زیر آ گئی ہے، پھر ہم اس حرکت کو اگلے والے حرف کے ساتھ ایزیلی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، خیرہ نیل وصیہ۔ ٹھیک ہے، یہ نون قطنی کا قاعدہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نہیں، اب کلیئر ہو گیا، تھینک یو میم۔ چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ جی ارم، نیکسٹ آپ پڑھیے، سنائیے۔
جی، نون ساکن اور تنوین میں فرق. نون ساکن پڑھنے اور لکھنے میں دونوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین لکھنے میں نہیں، صرف پڑھنے میں آتا ہے. نون ساکن اسم فعل حرف تینوں صورتوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے. نون ساکن وقفاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے اور وقف کریں تو یہ ساکت ہو جاتا ہے. نون ساکن لفظ کے درمیان اور آخر دونوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف لفظ کے آخر میں آتا ہے. اظہار مطلق کا قاعدہ. نون ساکن کے بعد اگر حروف یومن میں سے کوئی حرف آ جائے کلمے میں، اس کلمے میں حروف یومن میں سے کوئی آ جائے تو وہاں اظہار مطلق ہوگا، اور یہ صرف 4 لفظ ہیں جو قرآن پاک میں ہیں: الدنیا، کنوان، سنوان اور بنیان. نون قطنی. 2 ساکن 2 کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلے کلمے کے آخر میں ساکن ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں ساکن ہو، اور اس کے تنوین کے نون کو کسرہ دے کر اس کو ملا کر پڑھنے کو نون قطنی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، جیسے اس میں آپ نے ٹھیک جی پڑھا ہے، لیکن آپ نے یہ لازمی بتانا ہے کہ پہلے کلمے کے آخر میں جو ساکن ہے وہ تنوین کا نون ہو. تنوین کا نون نہیں ہوگا، کوئی کچھ اور ہوگا تو پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ سے ہوگا، وہ سمپل طریقے سے پڑھیں گے. اچھا، پہلے کلمے کے آخر میں نون تنوین کا نون ہو تو اس کو کسرہ دے کر ملا کر پڑھنے کو نون جی قطنی کا قاعدہ کہتے ہیں. جیسے ابھی آج سبق میں ہم نے پڑھا یوم اذن الحق. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ. اچھا ایک بات بتائیے، یہ اظہار مطلق کا قاعدہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یومن میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام مال غنہ ہوتا ہے، یہاں پر اظہار کیوں ہو رہا ہے؟ اظہار کیوں ہو رہا ہے؟ جی جی اظہار مطلق کیونکہ بس یہ 4 لفظ ہیں جو اسی طرح پڑھے جائیں گے، جیسے اسپیشل کیسز ہوتے ہیں ان کے بھی. جی یہ اسپیشل کیسز میں سے ہے. وہ کس طرح سے کہ ہم نے ایک قاعدہ پڑھ لیا کہ پورے قرآن میں جہاں پر بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ تنوین میں بھی نون ساکن ہوتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یومن میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو پھر وہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا. ہم نے یہ پڑھا. لیکن اس میں ایک اسپیشل کیس یہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد تنوین اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ الدنیا نون جو ہے وہ لفظ کے درمیان میں ہے، اینڈ میں نہیں ہے، اور تنوین جو ہوتا ہے وہ اینڈ میں آتی ہے، کبھی بھی تنوین درمیان میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ صرف نون ساکن کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جب حروف یومن میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، الگ سے دوسرے کلمے میں نہیں آئے گا کہ ہم ملائیں اس کو یا ادغام کریں، ادغام مال غنہ کریں، بغیر غنہ کریں. 2 کلمے نہیں ہوں گے، یہ ایک ہی کلمہ ہوگا جس کے اندر نون ساکن آ رہا ہوگا، پھر اس کے بعد حروف یومن میں سے کوئی حرف آ رہا ہوگا، تو پھر یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا، اور یہ صرف 4 جگہوں پر ہوا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. یہ یومن میں نون دوبارہ آ رہا ہے، جیسے نون یومن میں اگر نون کے بعد نون آئے تو یہ قاعدہ مطلق نہیں ہوگا. نون ساکن کے بعد اگر نون آ رہا ہے تو اظہار مطلق نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یہی میں پوچھی کہ کیوں نہیں ہو. یومن میں کا ورڈ تو ہے، یومن میں تو آتا ہے نون. یومن میں سے نون آتا ہے. مجھے آپ کے کوشچن سمجھ نہیں آ رہا. ابھی حروف یومن کا ہے نا، اس میں یا واو میم نون. جی تو یہ 4 حروف ہیں. جی تو ہم نون ساکن پڑھ رہے ہیں، نون ساکن کے بعد حرکت والی نون آگے اور آ جائے اس کے ڈبل، جی تو اس میں اظہار مطلق کا قاعدہ نہیں ہوگا. ہوگا نا، اس میں ہوگا. نون کے بعد نون آ جائے، نون کے بعد نون آ جائے، نون کے بعد واو آ جائے، نون کے بعد میم آ جائے، نون کے بعد یا آ جائے، تو وہاں پر اظہار مطلق کا ہی قاعدہ ہوگا. اچھا ابھی ہمارے پاس مثالوں میں نون نہیں ہے. ہاں جیسے یہ نون 4 نہیں ہے. ہے جی بالکل، اس میں نون اس لیے نہیں ہے کیونکہ قرآن میں صرف 4
حرف ایسے ہیں، چار 4 ہی لفظ ایسے ہیں جس میں یہ قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن پوری عربک میں دیکھا جائے یا احادیث کی بک میں دیکھا جائے تو یہ الفاظ یوز ہوئے ہیں. اچھا. جی جی ٹھیک ہے، بارک اللہ. آگے دیکھتے ہیں ہم. جی اختر نیکسٹ آپ سنائیے. جی میم. نون ساکن اور نون تنوین میں فرق. میم نون ساکن لکھنے اور پڑھنے دونوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین لکھنے میں نہیں آتا، صرف پڑھنے میں آتا ہے. نون ساکن اسم فعل حرف تینوں حرفوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے. نمبر 3 پہ ہے نون ساکن لفظ کے درمیان اور آخر دونوں میں آئے گا، جبکہ نون تنوین صرف لفظ کے آخر میں آئے گا. نون ساکن وقفہ اور سلہن دونوں صورتوں میں آئے گا، جبکہ تنوین صرف سلہن میں پڑھا جاتا ہے، وقفہ میں ساخت ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے نون قطنی کا قاعدہ. 2 ساکن 2 کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن تنوین کا نون ہو اور دوسرا ساکن حمزہ وصلہ کے بعد آنے والا ہو، تو وہ تنوین کے نون کو کسرہ دے کر تو آنے والا ہو تو تنوین کے نون کو کسرہ دے کر پڑھیں گے. اظہار مطلق کا قاعدہ. نون ساکن کے بعد حرف یومن میں سے اگر کوئی حرف اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا. یہ قرآن میں 4 کلمات ہیں: الدنیا، کنوان، سنوان اور بنیان. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک اختر. جی کلثوم نیکسٹ آپ سنائیے. جزاک اللہ خیرہ. بھیا کی بالخیر. السلام علیکم ٹیچر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نون ساکن اور نون تنوین میں فرق. نون ساکن لکھنے اور پڑھنے میں دونوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین لکھنے میں نہیں، صرف پڑھنے میں آتا ہے. نمبر 2 نون ساکن اسم فعل اور حرف تینوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے. نمبر 3 نون ساکن لفظ کے درمیان میں اور آخر دونوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف لفظ کے آخر میں آتا ہے. نمبر 4 نون ساکن وقفہ وصلہ دونوں میں صورتوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصلہ پڑھا جاتا ہے، وقفہ وقف ہو جاتا ہے. اور اظہار مطلق کا قاعدہ. نون ساکن کے حروف یومن میں سے کوئی حرف اگر اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا. یہ قرآن میں صرف 4 کلمات میں اظہار مطلق کا قاعدہ ہوتا ہے: الدنیا، کنوان، سنوان اور بنیان. اور نون قطنی کا قاعدہ. 2 ساکن 2 کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن تنوین کا نون ہو اور دوسرا ساکن حمزہ وصلی کے بعد آنے والا ہو تو تنوین کے نون کو کسرہ دے کے پڑھیں گے، جیسے آدن الاولا، حیرن الوسیہ. جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک کلثوم. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. بھیا کی بالخیر. جی روبینہ زاہد سسٹر. جی نون ساکن لکھنے اور پڑھنے دونوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف پڑھنے میں آتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا. جس طرح یومنون، ماءن. نون ساکن اسم فعل اور حروف تینوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے، جیسے صابرون، فعلنا، قلم. اس طرح نون ساکن جو ہے وہ لفظ کے درمیان اور آخر دونوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف لفظ کے آخر میں آتا ہے، جیسے انہم کفارن کتابن. نون ساکن وقف وصلن دونوں میں آتا ہے. یہ مجھے آپ سمجھا دیجیے گا. وقفن اور وصلن دونوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین سے وصلہ پہ پڑھا جاتا ہے، وقفہ ساقط ڈراپ ہو جاتا ہے. نون قطنی کا قاعدہ. 2 ساکن جب 2 کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن تنوین کا نون ہو اور دوسرا ساکن حمزہ وصلی کے بعد آنے والا ہو تو تنوین کے نون کو کسرہ دے کر پڑھتے ہیں. یہ نون جیسے خیرن الوسیۃ.
اور اظہار مطلق ہے نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے کوئی حرف اگر آ جائے، اگر اسی ایک ہی کلمے میں آئے تو وہ اظہار مطلق کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں 4 کلمات ہیں جہاں اظہار مطلق کا قاعدہ ہوتا ہے۔ الدنیا عنوان سنوان بنیان۔ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اس میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ نون ساکن وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے، وقفاً یہ ساکت ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیے نا کہ نون ساکن جو ہوتا ہے وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں آتا ہے۔ کیسے؟ اب جیسے ایک لفظ ہے یؤمنون، ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ساکن کریں یؤمنون، اگر ہم اس کو ساکن کریں، سپوز اس کو ساکن کریں یؤمنون، اینڈ میں ہم پڑھ رہے ہیں، اصل میں یؤمنون ہے، نون ساکن ہے، تو اس کو ساکن وقف کر کے ہم پڑھیں گے تو یؤمنون ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے جو ہے جبکہ نون تنوین جو ہے وہ صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے، مطلب اب قلمن ہے، قلمن ہے، اب ہم اس کو ساکن کریں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ ہم قلم، میم کو ہم ساکن کر دیں گے، اس نون کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم وصلاً پڑھیں گے، آگے ہم ملا کر پڑھیں گے تو پھر جا کے ہم اس نون کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے آگے نون کتنی کا قاعدہ خیرن الوصیہ، ہم اس کو نون کو پڑھ رہے ہیں، ورنہ اگر ہم پڑھیں خیر تو ہم صرف خیر پڑھیں گے، خیرا پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر 2 زبر ہے، خیرا پڑھیں گے، نون کو ہم ڈراپ کر دیں گے، لیکن ہم آگے ملا کر پڑھیں گے تو یہ نون پڑھنا ہمارے لیے لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یعنی وقف کریں گے یا وصل ملائیں گے جب دونوں میں آتا ہے نون ساکن۔ جی جی ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ ٹھیک ہے، جی جی جی، جزاک اللہ۔ جی سدرا آپ سنائیے۔ جی میم نون ساکن اور نون تنوین میں فرق، سب سے پہلے جو ہے نون ساکن ہے وہ لکھنے اور پڑھنے دونوں میں آئے گا، جبکہ نون تنوین جو ہے وہ لکھنے میں نہیں آتا ہے، صرف پڑھنے میں آتا ہے۔ نون ساکن جو ہے وہ اسم، فعل اور حرف تینوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین جو ہے وہ صرف اسم کے آخر میں آئے گا۔ نون ساکن لفظ کے درمیان اور آخر دونوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف لفظ کے آخر میں آتا ہے۔ نون ساکن جو ہے وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین جو ہے صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے، جبکہ ہم وقفاً جب پڑھتے ہیں تو اس کو ساکت کر دیتے ہیں، ڈراپ ہو جاتا ہے۔ نون کتنی کا قاعدہ ہے، اس میں نون جب 2 ساکن 2 کلموں میں اس طرح جمع ہوتے ہیں کہ پہلا ساکن جو ہے وہ تنوین کا نون ہوتا ہے اور دوسرا ساکن جو ہے وہ حمزہ وصلی کے بعد آتا ہے، تو اس تنوین کے نون کو ہم کسرہ دے کے پڑھیں گے، جیسے خیرن الوصیات یا نوح نبنہ ہو۔ آگے ایک تھا اظہار مطلق کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد جب حروف یومن میں سے کوئی سا بھی حرف اسی ایک کلمے میں آتا ہے تو اظہار مطلق کا قاعدہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں صرف 4 ہیں جہاں پہ یہ والا قاعدہ اظہار مطلق کا قاعدہ ہوتا ہے، الدنیا کنوان سنوان اور بنیان۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ۔ چلیے ریحانہ سسٹر۔ جی نون ساکن اور نون تنوین میں فرق جو ہے وہ نون ساکن لکھنے اور پڑھنے دونوں میں آتا ہے، اور جبکہ تنوین لکھنے میں نہیں صرف پڑھنے میں آتا ہے۔ دوسرا نون ساکن اسم، فعل اور حروف تینوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین جو ہے وہ صرف اسم کے آخر میں آتا ہے۔ اور نون ساکن جو ہے وہ لفظ کے درمیان اور آخر دونوں میں آتا ہے، اور نون تنوین جو ہے وہ صرف لفظ کے آخر میں آتا ہے۔ نون ساکن جو ہے وہ وقفاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں ہی آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصلاً میں پڑھا جاتا ہے۔ وقفاً پھر وقفہ جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اور نون کتنی کا قاعدہ ہے کہ 2 ساکن 2 کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن کا تنوین جو ہے وہ نون ہو اور دوسرا جو ہے وہ حمزہ وصلی کے بعد آنے والا ہو، تو تنوین کے نون کو کسرہ دے کر پڑھیں گے، مثلا خیرن الوصیہ لمزۃ الذی
اور اظہار مطلق کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے کوئی حرف اگر اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں اظہار مطلق کا ہوگا. اور اظہار مطلق کے 4 ہی قرآن پاک میں کلمات ہیں: دنیا، کنوان، سنوان اور بنیان. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. خیر. جی شازیہ فروز سسٹر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نون ساکن اور نون تنوین میں جو فرق ہے اس کو ہم نون ساکن جو ہے وہ لکھنے اور پڑھنے، نون ساکن لکھنے اور پڑھنے دونوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین جو ہے صرف پڑھنے میں آتا ہے. اور نون ساکن جو ہے مطلب وہ جو ہے ناؤن پروناؤن اسم فعل اور حرف تو تینوں میں آتا ہے، اور جو نون تنوین ہے وہ صرف اسم کے آخر میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ نون ساکن جو ہے لفظ کے درمیان اور آخر دونوں میں آ سکتا ہے، اور جبکہ جو نون تنوین ہے وہ صرف لفظ کے آخر میں ہی آتا ہے. نون ساکن جو ہے وہ لفظ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی. نون تنوین جو ہے وہ صرف آخر میں آتا ہے. اور نون ساکن جو ہے وقف کی صورت میں اور وصل کی صورت میں دونوں میں آ سکتا ہے، جبکہ نون تنوین جو ہے وہ صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے. اور اس کے بعد نون قطنی جو ہے کہ دو کلموں میں دو ساکن جو ہے وہ 2 کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن تنوین کا نون ہو اور دوسرا ساکن حمزہ وصلی کے بعد آنے والا ہو، تو تنوین کے نون کو ہم کسرہ دے کر پڑھیں گے. مثلا خیر الوصیت. اچھا اس پہ خیرن ہے نا را کے اوپر جو 2 تنوین زبر والی ہے، تو پھر ایک زبر باقی رہے گی تنوین میں سے، تو وہ زبر باقی رہے گی. اگر پیش ہے تو پیش باقی رہے گی. خیرو آئے گا یا پھر خیرا آئے گا؟ جی ٹھیک ہے خیرہ. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے اظہار مطلق کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد اگر حروف جو ہے یا واو میم اور نون میں سے کوئی حرف آ جائے، اسی کلمے میں آ جائے، تو وہاں پر اظہار مطلق ہوگا. اور یہ جو اظہار مطلق ہے یہ قرآن پاک میں صرف 4 کلمات ہیں جہاں پر یہ اظہار مطلق ہوتا ہے: الدنیا، قنوان اور سنوان اور بنیانن. یہاں پر یہ 4 ہیں قرآن پاک میں جہاں پر یہ اظہار مطلق کا قاعدہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک ریانہ سسٹر. جی صدف نیکسٹ آپ سنائیے. صدف مائک آن کر لیجیے. یہ صدف آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. جی سنائیے. نون کتنے کا قاعدہ، 2 کلموں میں حمزہ وصل اس طرح جمع ہو جائے کہ پہلا جو کلمہ ہے نا اس کے آخر میں تنوین کا نون اور اگلے کلمے کی جو پہلا حرف ہے وہ حمزہ وصل. جی حمزہ وصل سے اگلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو
तो तनवीन के नून को जेर देंगे। जो हमजा वसल के दरमियान में होगा। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, मिसाल बताइए। जैसे नूह निबना लूती निल मुरसलीन जी, अहदुन निल्ला। ठीक है। इजहार मुतलक का कायदा, नून साकन के बाद हरूफ में यूं इनमें से अगर कोई हरफ आ जाए, उसी कलमे में आ जाए, तो वहाँ इजहार मुतलक का कायदा होगा। ये स्पेशल केसेस हैं। ये पूरे कुरान पाक में 4 कलमे हैं। अद्दुनिया, किनवानुन, सिनवानुन, बुनियानुन। जी, नून साकिन और तनवीन में फ़र्क। नून साकिन और तनवीन में फ़र्क। नून साकिन लिखने और पढ़ने दोनों में आता है, जबकि नून तनवीन लिखने में नहीं आता, पढ़ने में आता है। नून साकिन इसम, फेल और हरफ तीनों में आता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ इसम के आखिर में आता है। नून साकिन लफ्ज के दरमियान और आखिर दोनों में आ सकता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ आखिर में आता है। नून साकिन वक्फन और वसलन दोनों सूरतों में आता है, जबकि नून तनवीन वसलन पढ़ा जाता है, वक्फन में साकत हो जाए। ठीक है, ठीक है, बारकल्लाह फीक। जी आयशा, आप सुनाइए लेसन। नून साकिन और नून तनवीन का फर्क पहले। जी, नून साकिन लिखने और पढ़ने दोनों में आता है, जबकि नून तनवीन जो है वो सिर्फ पढ़ने में आता है। और नून साकिन लफ्ज के दरमियान और आखिर दोनों में आ सकता है, जो कि तनवीन सिर्फ लफ्ज के आखिर में आती है। नून साकिन इसम का फेल हरफ तीनों में आ सकती है, जबकि तनवीन सिर्फ इसम के आखिर में आती है। और नून साकिन पक्का दोनों की सूरत में आता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ सलाह पढ़ा जाता है, वक्फा साकिन ड्रॉप हो जाता है। नून कुतनी में ये नून कुतनी वाला नहीं याद होता। ये सारे मतलब कल मैं सुना देती हूँ, उसके बाद नून इजहार मतलब का कायदा। नून साकिन के बाद हर्फ जोमे में से कोई हर्फ अगर आ जाए तो वो इजहार मतलब का कायदा होगा। और ये 4 है। दुनिया, कनवानुन, सिनवानुन और बुनियानुन। जी, ठीक है। और मैं नून कुतनी का नहीं याद। क्या समझ नहीं आ रहा इसमें? तो मैं इसमें अल्फाज ही समझ नहीं आते, इतना मुश्किल सा वो है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है ये तो बिल्कुल भी। अच्छा, चलो पढ़िए, एक बार देख के पढ़िए। मैं ओपन करती हूँ। दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो, मतलब 2 साकिन 2 कलमों में इस तरह जमा हो। पहला साकिन तनवीन का नून हो, कि पहला साकिन तनवीन का नून हो, और दूसरा साकिन हमजा वसली के बाद आने वाला हो, तो तनवीन के नून को कसरा देकर पढ़ेंगे। हाँ जी। और अल्फाज नहीं समझ आई, अल्फाज इतने है जब 2 कलमे ऐसे हो, हाँ जी, जो दो साकिन हो जी, 2 और साकिन 2 कलमों होंगे, के दरमियान 2 साकिन होंगे, 2 कलमों में होंगे। पहला कलमा के आखिर में होगा और दूसरा जो होगा वो कलमा के शुरू में होगा। अब हमारे लिए मुश्किल है कि 2 साकिन, हमने 2 कलमों को मिलाना भी है, लेकिन ये पहले के आखिर में साकिन आ रहा है और दूसरे के शुरू में साकिन आ रहा है। आपको पता है जब तक कोई हरकत ना हो हम अगले हर्फ के साथ किसी चीज़ को नहीं मिला सकते। हम साकिन हर्फ पढ़ नहीं सकते अकेला, ठीक है? अब इसको मिलाने के लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है
کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ پہلا جو ساکن ہے وہ تنوین کا نون ہو، اس کے علاوہ کوئی اور ساکن اس میں شامل نہیں ہے. صرف آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ تنوین میں جو ہوتا ہے نون ساکن ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن پڑھنے میں ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے فرق میں. تو خیرن، ٹھیک ہے، مثال میں دیکھیے خیرن، ہم نون کو پڑھ رہے ہیں، پروناؤنس کر رہے ہیں اور نون کو ساکن پڑھ رہے ہیں. اب اس میں نون ساکن چھپا ہے، آگے حمزہ وصل ہے، اس کے بعد لام آ رہا ہے. اب جو ہے ہم اس کو کیسے ملا کے پڑھیں گے؟ اس کو ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نون جو تنوین میں ہے وہ ساکن ہے، اس کو کسرہ دے دیں گے. باقی تنوین میں سے ایک حرکت باقی رہ جائے گی، چاہے وہ پیش ہے، چاہے وہ زبر ہے یا زیر ہے، ایک حرکت باقی رہ جائے گی، خیرا، خیرا پڑھیں گے. اور جو نون ہوگا اس کو ہم دیں گے کسرہ، ایک حرکت اس کو دے دیں گے، خیرنل. آگے ہم لام کے ساتھ اس کو ایزیلی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، خیرنل وصیہ. اب ہم اکیلا اس کو پڑھنا چاہیں خیرن الوصیہ، ایسے تو نہیں پڑھ سکتے نا ہم، ٹھیک ہے. ہم وصل بالکل بھی ایسے نہیں پڑھ سکتے. ہم تلاوت کر رہے ہوں اور پھر حمزہ وصل بھی ہم اس میں پڑھ رہے ہوں. آپ نے پڑھا ہے کہ حمزہ وصل نہیں پڑھا جاتا تلاوت میں، ٹھیک ہے. اس لیے نون کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی سمجھ آ گئی ہے؟ چھوٹا سا جو نون لکھا ہوا ہوتا ہے اور جیسا میم چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے کتاب میں، ویسے نون چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، وہ نون کتنے کا قاعدہ ہوتا ہے وہاں پر؟ جی جی، پاکستانی مصحف میں لکھا ہوتا ہے، سب میں تقریباً لکھا ہوتا ہے کہ نون کے نیچے زیر لگا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو جو ہے قواعد پتہ نہیں ہوتے نا، ان کی آسانی کے لیے. اب اگر آپ عربک مصحف دیکھتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں، تو اس میں جو ہے یہ نون نہیں لکھا ہوتا. اس میں آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، خود پڑھنا ہوتا ہے. جب آپ رولز آپ کو پتہ ہوں گے تو آپ کو عربی پڑھنا بھی آسان ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نہیں، میں اس کی پریکٹس کروں گی، قرآن پاک میں سے بھی ڈھونڈ کے کروں گی تو پھر یقیناً ہو جائے گا. ابھی تو میں جب بھی پڑھتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، اس لیے مطلب وہ الفاظ کس طرح سے لکھے ہیں نہیں سمجھ آتے تھے. ہاں چلے ٹھیک ہے، اس کو یاد کیجیے گا. جی، اس کو یاد کیجیے گا، اس کی مثالیں ڈھونڈیے گا اور پھر جو ہے اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر نہیں آتا تو پھر انشاءاللہ مجھے میسج کیجیے، میں دوبارہ سے آپ کو اس کو کر دوں گی، سمجھا دوں گی انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے، سب نے سنا لیا ہے. تمہاری کلاس کا تو ٹائم ہے لیکن پھر جو ہے آج ہم تلاوت نہیں کر رہے، تو پھر منڈے سے انشاءاللہ ہم جو ہے پریکٹس کریں گے مخارج الحروف. اس کے یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم پوری تجوید کو بھی لے کے چلیں گے ساتھ، تاکہ ہماری ایک دفعہ پریکٹس ہو جائے رمضان میں. پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو ٹاپک رہ گئے ہیں تجوید میں سے وہ بھی پڑھیں گے ہم، اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائیں گے اور اپلائی کرنا آسان ہو جائے گا. باقی انشاءاللہ جو 21 پارے رہ گئے ہیں اس میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. اب صرف آپ نے پریکٹس کرنی ہے، آپ کو یاد بھی ہو گئی ہیں چیزیں، آپ کو اپلائی کرنا بھی آ گیا. اب صرف آپ نے جو ہے پریکٹس کرنی ہے، صرف پریکٹس انشاءاللہ. تو اس کے بعد جو ہے آپ کی تجوید بیٹر سے بیٹر ہوتی جائے گی. چلیے ٹھیک ہے، پھر ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.